مہمانان گرامی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر، معروف صنعت کار، تاجر رہنما اور بہت ہی اچھے اور خوبصورت خیالات کا اظہار کرنے والے ہمارے بڑے مخلص دوست جناب زبیر موتی والا صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ معروف صنعت کار، تاجر رہنما، سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب زبیر موتی والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، علماء اکرام، اساتذہ اکرام، میرے طالب علم ساتھیوں، اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح سب سے پہلے میں مفتی عبدالرحیم صاحب اور ان کے رفقا کار کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر اتنے لوگوں کو ایک سول سوسائٹی کے اندر آج پھر ان کو کوالیفائی کر کے دینی تعلیم سے آراستہ کر کے ان کو عملی فیلڈ کے اندر بھیجا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو کاوشیں ہیں یہ قابل ستائش ہیں اور ہم سب ان کے مشکور و ممنون ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں تعلیم کیا ہے؟ کیا تعلیم ڈگری حاصل کرنے کا نام ہے؟ کیا تعلیم اس صنعت کا نام ہے جس کو حاصل کر کے ہم کسی کو یہ پروف دکھا سکیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں یا شاید اس سے کوئی ملازمت حاصل کر سکیں؟ تعلیم میرے حساب سے نام ہے ہمارے رویے کا، ہماری حرکات کا، ہماری گفتار کا، ہمارے کردار کا، اور ہمارا سلوک جو ہے دوسروں کے ساتھ ہے اس کا، یہ تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تعلیم حاصل کیسے ہوگی اور جامعۃ الرشید اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو کلیت الشریعہ اور دوسرے جو فیکلٹیز ہیں اس میں جو کوالیفائڈ لوگ جو یہاں کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے، کوئی UK سے آیا ہوا ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی MBA ہے، جب وہ آ کے پھر کلیت الشریعہ میں داخلہ لیتا ہے اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک ریفائنڈ پرسنالٹی جو ہے نا وہ اس سے نکلتی ہے، اور وہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی شخصیت میں کتنا نکھار آئے گا۔ جو آدمی ایک دنیاوی تعلیم کو اس نے حاصل کیا، اس کے بعد اس کو ڈھالا گیا دینی تعلیم کے اندر، اب وہ دنیاوی جو بھی فیصلے کرے گا وہ دین کی تعلیم کو سامنے مد نظر رکھ کر کرے گا۔ یہ سب سے بڑا جو ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا مقصد جامعۃ الرشید کا یہ ہے، اور یہ کوششیں کئی بار ہوئیں کہ اسلام کے ساتھ دنیاوی اور دینوی تعلیم کو یکجا کیا جائے اور ایک ایسے لوگوں کو ان سانچوں میں ڈھالا جائے جو یہ جا کر سول سوسائٹی کی خدمت کر سکیں اور فرق پیدا کر سکیں، چینج لا سکیں۔ اب آپ دیکھیں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کسی اکاؤنٹنگ فرم کے اندر یا گورنمنٹ آف پاکستان کی ملازمت میں اگر جاتا ہے اور وہ جو فیصلے کرے گا اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو جامعۃ الرشید سے یا دینوی تعلیم کو کوالیفائی کر کے پوری اس کی فقہ کی تعلیم حاصل کر کے جب وہ کرسی پہ بیٹھے گا اور فیصلے کرے گا تو ان فیصلوں میں اور اس شخص کے فیصلوں میں جو صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ اس دنیاوی فیصلوں کو دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے جو احکامات ہیں اس کی نظر سے اس کو پرکھے گا اور اس فیصلے کو کرے گا۔ آج پاکستان کو انہی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو حالت ہے وہ نیچے سے لے کر اوپر تک اب دیکھیں بتدریج ہم بیڈ ٹو ورس یعنی خراب سے خراب تر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم جو ہے نا حکومتیں بدل دیں؟ کیا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم چند لوگوں کو اوپر کی لیول پہ بدل دیں؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کو جو ہے نا پورے معاشرے کو بدلنا پڑے گا، ہر شعبے کو بدلنا پڑے گا، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو بدلنا پڑے گا، اور اس کے لیے اسی طرح کی تعلیمی اداروں کے قیام کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو تعلیمی ادارہ یہ جو تعلیم دے رہے ہیں
اس کی جو افادیت ہے اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، اور جب ہم سمجھ لیں گے تو ہم کو لوگوں کو باور کروانا پڑے گا کہ یہی تعلیم ہے جو پاکستان کو آگے تک لے جا سکتی ہے، پاکستان کی فلاح کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر پاکستان کو ہم قائم و دائم اور خوش و خرم اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں، ایسے لوگ معاشرے میں بھیجیں جو ان دونوں تعلیمات سے آراستہ ہوں، اور وہ دین کی سطح کو دین کے لیول پر، دنیاوی سطح کو دین کے لیول کے اوپر پرکھ کے اس کے وہ فیصلے کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا ہم کو اس کے لیے ہم کو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، کہ خرابی ہے اس کے لیے جو عیب جو ہے تانہ زن ہے۔ پھر آگے کہا کہ خرابی ہے اس کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ پھر سورہ بقرہ میں دیکھیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور خرچ کرتے ہیں اپنے مال سے جو ہم نے ان کو دیا۔ اب یہ دونوں باتوں کو اگر دیکھیں تو یہ دونوں باتیں کمی بیشی اللہ معاف کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ حدیث ہے کہ آپ کا کون سا مال ہے؟ وہ جو آپ نے کھایا، وہ جو آپ نے پہن کر پرانا کر دیا، اور وہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ وارثوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس مال کو ہم آگے اپنے لیے بھیجنا چاہتے ہیں یا وہیں کھڑے رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے یا وارثوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ دونوں فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ اور اس خرچ کے لیے دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر کسی کو تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے، اور خاص کر کے دنیاوی اور دینی تعلیم کو کہ ایک بلینڈ کے لوگوں کو اگر اس کے پر خرچ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی مناسب قدم ہوگا۔ اور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایک آدمی سے کیا ہوگا۔ میرے پاس ایک شخص کی میں آپ کو کچھ فگر دیتا ہوں، اسی دنیا میں کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن کویتی صاحب تھے، ایک جو کویت سے جن کا تعلق تھا، اور وہ 1947 میں پیدا ہوئے اور 2013 میں ان کو انتقال ہوا۔ اس قلیل عرصے میں وہ ڈاکٹر بھی بنے، اسپیشلسٹ تھے وہ انٹرنل میڈیسن کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے اس طرف اپنی رغبت کی، اور اس کے اندر اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا حاصل کیا۔ اگر آپ دیکھیں ایک آدمی کا کارنامہ، جب ایک آدمی چلتا ہے تو لوگ چلتے چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے۔ ان کے ہاتھ سے 1,10,00,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ میں ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے 4,000 سے زیادہ اسلام کے دائی، مفکر اور دانشور بنائے اور پیدا کیے۔ 5,700 مساجد تعبیر کی، 15,000 یتیم بچوں کی کفالت کی، 9,500 کنویں کھدوائے، 860 مدارس اور اسکول قائم کیے، 204 اسلامی مراکز بنائے، 4 یونیورسٹیاں قائم کی، 95,000 مسلمان طلبہ کو اسکالرشپ دی، قرآن مجید کے 6 ملین نسخے 9 مسلموں کو تقسیم کیے، اسکولوں اور کالجوں میں 5 لاکھ طلبہ زیر تعمیر ہیں، اور ہر سال وہ 40 ممالک میں 20 لاکھ لوگوں کو افطار کرواتے ہیں۔ آج ان کے جو ادارے ہیں، اور 7 لاکھ لوگ ان کے یہاں ملازم ہیں جو ان کے یہاں ان سے منسلک ہیں، 7 لاکھ لوگ۔ یہ ایک آدمی کی میں بات کرتا ہوں۔ یہاں پنڈال میں بیٹھا ہوا ہر شخص ڈاکٹر عبد الرحمن کویتی بن سکتا ہے۔ بات اللہ کی پسند کی اور ارادے کے مضبوط ہونے کی ہے۔ ہم چاہیں کہ اس طرح کے ادارے اور ہمارے معاشرے کو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شارٹ کٹ موجود ہے ہمارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کا یا اس کو سدھارنے کا۔ یہ لانگ ٹرم راستہ ہے۔ ہم نے لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا، اس تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو ملانا ہوگا، اور اس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج جامعۃ الرشید کو دیکھیں، میں اس کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں بڑا کنونس ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں 20-22 سال سے میں بزنس کمیونٹی کے اندر سارے عہدوں کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس میں سے اکثر مجھے جانتے ہوں گے۔ میں آپ سے اپنے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ وہ ادارہ ہے جو کل کی فلاح بنے گا، آج نہیں کل۔ آپ یہ فکر کریں کہ آپ کی زندگی اگر آپ 50 سال کے ہیں تو آپ گزار چکے، آنے والی نسلوں کا کیا ہے، ان نسلوں کی فکر میں اس کی فکر کرنی آپ کو ضروری ہے۔ اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جامعۃ الرشید ہے، اس کا اگر پہلا کیمپس آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو سہولیات ہیں آپ اس کے اندر دیکھیں کہ یہاں جو ہیں ہر سال 1500 سے 1700 بچے اپلیکیشن دیتے ہیں داخلے کی۔ یہاں بمشکل 250 لوگوں کو داخلہ دیا جا سکتا ہے، اور سارے لوگ جو پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ کے، وہ میرے سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں
شریعت الکلیہ کے 20 لوگ فارغ ہوتے ہیں. ٹوٹل کوئی بہت کم نمبر ہے جو کہ یہاں سے ایک نمبر کیمپس سے نکل سکتا ہے. پھر بھی اتنا بڑا پنڈال اور اتنے سارے لوگ اور اتنی اپریشیشن. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ضرورت ہے کہ ایک اور کیمپس بنانے کی. میں فلی طور پر یہ مانتا ہوں کہ یہ جو ہے ہم کو یہاں اس کیمپس کی ضرورت ہے. اور یہ جو کیمپس نمبر 2 جو انہوں نے کیا ہے پرپوز جامعۃ الرشید نے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا چینج آئے گا. وہ لوگ جو یہاں سے مایوس ہو کر جاتے ہیں, ان کے طلباء کو, ان کے بیٹوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا, ان کو اگر آپ دیکھیں تو نئے کیمپس کی تعمیر سے اس کی تعداد میں 10,000 اسٹوڈنٹ اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی تعلیم حاصل کر سکیں گے اور 6,000 لوگ وہاں رہ سکیں گے. اور کلیت الشریعہ کے 1,000 طالب علم ہوں گے. سالانہ 20 طلباء کی بجائے 200 طلباء فارغ ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز ہے, کیمز, اس کے اندر ہر سال 500 سے زائد طلباء ڈگریاں حاصل کر سکیں گے. اور آپ البیرونی جو اسکول ہے اس کے اندر جو اضافہ ہوگا اس سے ہر سال 1,000 سے زائد طلباء فارغ ہوں گے. اور یہ دیکھیں کہ ہر سال اوسطاً 300 طلباء درس نظامی کلیت الشریعہ اور تحسیسات اور کیم سے فارغ ہوتے ہیں. وہاں اس کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو جامعۃ الرشید میں اور زیادہ بات کرنے کی بجائے, اور باتوں کی بجائے, میں بالکل آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ادارے کی مدد کرنی ہے. اگر ہم نے اپنی مدد کرنی ہے, اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے, پاکستان کو اگین میں کہوں گا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم نے اس ادارے کی مدد کرنی ہے. آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مصمم ارادہ کریں کہ یہ کیمپس نمبر 2 ہے, یہ ہمارے حق میں ہے. ہم اگر اس کے اندر اس کی تعمیر میں دامے دہنے سخنے جس طرح سے ہم ساتھ دے سکتے ہیں اگر ہم دیں گے تو یہ ہمارا کل ہے, اور ہم اپنے کل کو کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ کو کی جو ارشادات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں, تمام اس بات پر جاتی ہیں کہ معاشرے کا سدھار جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ آتا ہے. تعلیم انتہائی اہم جز ہے, اور تعلیم وہ جو اللہ کا راستہ دکھلاتی ہو, تعلیم وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی سکھاتی ہو, تعلیم وہ جو اسی کے ساتھ جو فیکلٹیز اس وقت فی زمانہ جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو بھی وہ اس کا بھی ادراک دیتی ہو, وہ تعلیم کو مکس کر کے جو بلینڈزر جو بنا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ہم تمام لوگوں کو اس کے اوپر عمل ان کی مدد کرنے کی جس طرح بھی ہو سکے, جتنا بھی ہو سکے, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور ان کو مالی جانی جس طرح سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم کو کرنی چاہیے. ان الفاظ کے ساتھ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل گل حمید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی گزارش میں ایک آخری جاتے ہوئے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. یہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے جنرل صاحب کچھ نہ کچھ اوپر کے چہرے مورے بدل دیتی ہے, اور پھر جو ہے نیچے کا جو سیکرٹری لیول کا اور بیوروکریسی کا جو انتظام ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. کل مجھے کوئی شعر کہہ رہا تھا, مجھے بڑا پسند آیا, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں, بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں, محض ساقی بدلنے سے میں خانہ نہ بدلے گا. بہت شکریہ جناب. جزاکم اللہ. معروف صنعت کار, تاجر رہنما, کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے سابق صدر جناب زبیر موتی والا صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے.